آج کی کہانی کا عنوان ہے یقین اور بھروسہ۔ ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم ست کھڑے یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوا اور دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگوں نے چلا کر بولا، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتہ ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ اس کہانی سے آپ کو یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ گاؤں کے کنویں پر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ ایک عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا۔ اس کی ماں بولی، وہ دیکھو میرا بیٹا انگلش میڈیم میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری عورت کا لڑکا وہاں سے گزرا۔ اس کی ماں بولی، وہ دیکھو میرا بیٹا CBSE میں ہے۔ تیسری عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا۔ دوسرے بیٹوں کی طرح اس نے بھی اپنی ماں کو دیکھا اور ماں کے پاس آیا۔ پانی سے بھرا ہوا گھڑا اٹھا کر اس نے اپنے کندھے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے بھری ہوئی بالٹی اٹھائی اور ماں سے بولا، چل ماں گھر چل۔ اس کی ماں بولی، یہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اس کی ماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر باقی دونوں عورتوں کی نظریں جھک گئیں۔ اس کہانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی تمیز اور اخلاق نہیں سیکھا جا سکتا۔ ایک دیہاتی کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا۔ اس نے قریب میں کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا، چاچا اس گیند کی کیا غلطی ہے جو سارے مل کر اسے لاتوں سے مار رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا، اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارے۔ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، ایمان بس زبان پر ہے اور اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔